بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمان زہرا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دو قومی نظریہ یا دو قومی نظریہ مفکرین کی روشنی میں۔ اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیوز پہنچ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا ٹاپک۔ تو ہمارا ٹاپک ہے دو قومی نظریہ۔ اس میں ہم دو قومی نظریے کے معنی مفہوم دیکھیں گے، ساتھ ہی اس کا پس منظر دیکھیں گے، اور دو قومی نظریہ مفکرین کی نظر میں اس میں چند مفکرین کے ان کا نظریہ کیا تھا اس کو ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ہم قیام پاکستان میں دو قومی نظریے کا کردار دیکھیں گے، اور دو قومی نظریہ اور قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد کو۔ تو ون بائی ون ہم ان تمام ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی دو قومی نظریہ، یعنی پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، نہ کہ وطن اور نسل۔ ہندوستان کا پہلا فرد جب مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، وہ ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آئی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ یعنی دو قومی نظریے کے معنی و مفہوم کیا ہیں۔ تو دو قومی نظریہ سے مراد ہے کہ دنیا میں انسانوں کے دو گروہ یا قومیں آباد ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی حکمیت کو تسلیم کرتا ہے اور کاروبار حیات چلانے میں اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی نفسانی جو خواہشات ہیں ان کی پیروی کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ان دونوں گروہوں یا قوموں کی مختلف مقامات پر ان کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ پہلے جس کا ذکر کیا گیا ہے یعنی ہدایت یافتہ گروہ کو امت مسلمہ، ملت ابراہیمی، امت وسطی اور حزب اللہ جیسے ناموں سے پکارا گیا ہے قرآن مجید میں، جبکہ جو دوسرا جس گروہ کا ذکر ہوا ہے اسے ملت کفار، مشرکین اور حزب الشیطان جیسے ناموں سے منسوب کیا گیا۔ تو یہی اسلام کا تصور ملت ہے اور یہی دو قومی نظریہ۔ اس کے بعد ہم اس میں دو قومی نظریے کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ تو آزادی حاصل کرنے کی جو جدوجہد ہے اس کے دوران جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جنوبی ایشیا میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک تو ہندو ہے اور دوسری مسلمان۔ تو یہ دونوں قومیں ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھی، اور مسلمانوں کی آمد سے قبل جنوبی ایشیا میں جتنی بھی قومیں آباد تھیں وہ تمام ہندوؤں سے گل مل چکی تھی، لیکن ایک مسلمانوں کی ہی وہ واحد قوم تھی جنہوں نے اپنی ایک علیحدہ شناخت کو برقرار رکھا ہوا تھا، اور وہ الگ قوم تھی، وہ ان کے ساتھ گھل مل نہیں سکتی تھی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں قوموں میں یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں میں بہت فرق تھا۔ یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کے حلال و حرام کے معیار الگ تھے، دونوں قوموں کی شادی بیاہ کے رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف تھے، ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن تھا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے جو مذہبی تہوار تھے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے جبکہ ہندو جو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی عقائد، قیامت، جنت اور دوزخ وغیرہ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ہندو معاشرے میں ذات پات کی تفریق پائی جاتی ہے جبکہ مسلم معاشرے میں ایسی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی۔ غرض ہندو اور مسلمان ہر لحاظ سے دو الگ الگ قومیں تھیں، اس لیے مسلمانوں میں ایک الگ وطن کی جدوجہد شروع کر دی گئی۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے برصغیر میں دو قومی نظریے کا ارتقاء۔ تو جنگ آزادی 1857 کے بعد ہندو نے ایک نیا مسئلہ لا کر کھڑا کر دیا۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ وہ اردو زبان کی جگہ ہندی زبان کو سرکاری اور عدالتی زبان کے طور پر رائج کریں، لیکن مسلمانوں کو یہ چیز ہرگز بھی تسلیم نہیں تھی۔ وہ اس چیز کو نہیں تسلیم کرتے تھے کہ اردو کی جگہ ہندی زبان کو رائج کیا جائے۔ تو جنگ آزادی 1857 کے 10 سال بعد سر سید احمد خان نے ہندی اردو جھگڑے کے باعث 1867 میں جو نظریہ پیش کیا تھا اسے ہم دو قومی نظریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس نظریے کو آسان تشریح کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں۔ آسان تشریح کے ساتھ اس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کے مطابق نہ صرف ہندوستان کے متحدہ قومیت کے نظریے کو مسترد کیا گیا بلکہ ہندوستان ہی کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ اور کامل قومیں قرار دے دیا گیا۔
انڈین نیشنلزم پر یقین رکھنے والوں کے لیے دو قومی نظریہ سورہ اسرافیل بن کر گونجا۔ ہماری شاہراہ آزادی پر دو قومی نظریہ وہ پہلا سنگ میل ہے جسے مشعل راہ بنا کر مسلمان ہند بالآخر 1947 میں اپنے منزل مقصود کو پانے میں سرخرو ہوئے۔ نظریہ پاکستان کے ارتقاء کے بعد جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ۔ تو دو قومی نظریہ دراصل پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ نظریہ بالکل درست ہے، کیونکہ پاکستان کے پس منظر میں جھانکیں تو ہمیں دو قومی نظریے کی تفصیل، تعریف اور صحیح معنوں میں افادیت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دو قومی نظریہ در حقیقت نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ پاکستان وہ مطمع نظر ہے جس کی بنیاد پر ایک مخصوص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی ہے، جو اپنی تہذیب، ثقافت، اقدار، روایات اور اپنا سیاسی معاشی نظام فکر رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دو قومی نظریہ مفکرین کی نظر میں۔ تو اس میں ہم مختلف مفکرین کے نظریات کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سر سید احمد خان کو۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جتنے بھی اختلافات تھے ان کو حل کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی۔ انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ جو ہیں وہ بھرتی کیے، ہندو جو طلباء تھے ان کو داخلے دیے۔ لیکن جب ہندوؤں نے یہ سازش کرنا شروع کر دی کہ وہ اردو کے بجائے ہندی زبان کو سرکاری دفاتر میں درجہ دلوانے کی کوشش کر رہے تھے، تو تب 1857 میں اردو ہندی تنازع نے سر سید کو بددل کر دیا۔ تو تب سر سید احمد خان نے صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی تحریک کے ذریعے کام کرنا شروع کیا۔ سر سید احمد خان نے 1867 میں ہندی اردو تنازع کے موقع پر بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر سے کہا تھا کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا اور دونوں کو ملا کر سب کے لیے کوشش کرنا محال ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں دل سے شریک نہیں ہو سکتی۔ ابھی تو کچھ نہیں، آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور نادان لوگوں میں جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آتا ہے۔ جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ مجھے بھی نہایت افسوس ہے مگر مجھے اپنی پیش گوئی پر یقین ہے۔ جب اردو ہندی کا تنازع شروع ہوا اور ہندو نے ہندی زبان کو رائج کروانے کی کوشش کی تھی، تو سر سید احمد خان نے محسن الملک کو ایک خط لکھا تھا جس خط میں لکھا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں میں کسی طرح اتفاق نہیں رہ سکتا۔ مسلمان ہرگز ہندی پر متفق نہیں ہوں گے، اور اگر ہندو مستعد ہوئے اور اصرار کیا تو وہ اردو پر متفق نہ ہوں گے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ہندو علیحدہ اور مسلم علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک تو اندیشہ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان ہندو سے علیحدہ ہو کر اپنا کاروبار کریں گے تو مسلمانوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اور ہندو نقصان میں رہیں گے۔ سر سید کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا اور حضرت مجد الفسانی اور شاہ ولی اللہ کے افکار کو آگے بڑھایا۔ دو قومی نظریہ کی اصطلاح سر سید نے ہی سب سے پہلے استعمال کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ جداگانہ ثقافت، رسم و رواج اور مذاہب کے حامل ہیں اور ہر اعتبار سے ایک مکمل قوم کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت کے حوالے سے سر سید احمد نے ان کے لیے لوکل کونسلوں میں نشستوں کی تخصیص چاہی، اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے لیے کھلے مقابلے کے امتحان کے خلاف مہم چلائی۔ اس سے اگلا ہمارا پوائنٹ ہے علامہ اقبال اور دو قومی نظریہ۔ تو علامہ اقبال نے 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس کے تاریخ ساز خطبے میں فرمایا تھا کہ ہندوستان کے مختلف مذاہب اور ذاتوں میں اس قسم کا کوئی رجحان موجود نہیں کہ وہ اپنی انفرادی حیثیت کو ترک کر کے ایک وسیع جماعت کی صورت اختیار کر لیں۔ ہر گروہ اور ہر مجموعہ مضطرب ہے، اس کی ہیئت اجتماعیہ قائم رہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں، ان میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں ہے، اور گزشتہ 1000 سال سے وہ ہندوستان میں اپنی الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان دو قوموں کے نظریہ آزادی میں نمایاں فرق ہے، اور میں واضح الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاسی کشمکش کا حل اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہر جماعت کو اپنی اپنی مخصوص قومی اور تہذیبی بنیادوں پر آزادانہ شعور کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے۔
نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے قائد اعظم اور دو قومی نظریہ۔ تو قائد اعظم نے 22 مارچ 1940 کو لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس کی خطبہ صدارت میں یہ کہا تھا کہ قوم کی ہوا کوئی بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کے مطابق ایک قوم ہے اور ان کا اپنا وطن، ان کا اپنا علاقہ، ان کی اپنی مملکت ہونی چاہیے۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن اتفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اپنی پسند کے مطابق اور اپنے معیار اور نسب العین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی روحانی، ثقافتی، اقتصادی، سماجی اور سیاسی زندگی کو بہترین اور بھرپور طریقے پر ترقی دے سکے۔ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم دو قوموں میں صرف مذہب کا فرق نہیں، ہمارا کلچر ایک دوسرے سے الگ ہے، ہمارا دین ہمیں ایک ایسا ضابطہ حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس ضابطہ کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم دو قوموں میں صرف مذہب کا فرق نہیں، ہمارا کلچر ایک دوسرے سے الگ ہے، ہمارا دین ہمیں ایک ایسا ضابطہ حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس ضابطہ کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ جو ہندو اکثریت کے علاقے ہیں وہ ہندو کو دیے جائیں اور جو مسلمان اکثریت کے علاقے ہیں وہ مسلمانوں کو دے کر ہندوستان کو تقسیم کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ اس سے آگے جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے قیام پاکستان میں دو قومی نظریے کا کردار۔ تو یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہندو اور مسلمان ہزاروں سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ تھے اور وہ کبھی بھی ایک قومیت نہیں رہے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ہندو اور مسلمان ایک ندی کے دو کنارے ہیں جو ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود بھی کبھی بھی آپس میں نہیں ملتے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد اور انگریزوں کے دور اقتدار سے قبل ہندو اور مسلمان تقریباً 1000 سال یعنی 10 صدی ساتھ رہے۔ ان 10 صدیوں میں مسلمانوں نے یہاں حکمرانی کی۔ مسلمان حکمرانوں نے عمومی طور پر ہندوؤں کے ساتھ انتہائی اچھا، مشفقانہ اور ہمدردانہ رویہ رکھا، لیکن اس کے برعکس ہندوؤں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے اقتدار قوت حاصل کی تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی۔ ہندوؤں نے ہمیشہ مسلمانوں کو حملہ آوری اور اجنبی ہی سمجھا۔ انہیں جب بھی موقع ملتا تھا وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ شیوا جی سے لے کر مہاتما گاندھی تک یہ ہندو قائدین جو ہیں ایک طرح کے جذبات کا اظہار کرتے رہے اور غداری، پیٹھ میں چھرا گھونپنا اور مسلمانوں کو جبری طور پر ہندو بنانا۔ انگریزوں کی آمد کے بعد یہ سلسلہ زیادہ تیز ہوا اور مختلف ادوار میں ہندوؤں کی جانب سے مذہبی تحریکیں چلائی گئی۔ تو یہی وہ حالات تھے جن کے برعکس برصغیر کے مسلمانوں میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہم 1000 سال تک ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے باوجود ان کی نفرت اور تعصب کا نشانہ بن رہے ہیں اور ہندو اور مسلمان ہمیشہ دو الگ الگ قومیں تھیں اور الگ ہی رہیں گی۔ ان کو کبھی بھی ایک قوم سمجھنا سخت غلطی ہوگی اور اس باعث دو قومی نظریے نے جنم لیا۔ تو اس سے اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دو قومی نظریہ اور قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد۔ تو پاکستان کے قیام کے کئی اغراض و مقاصد تھے جن میں سے چند جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ تو اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش، اسلامی معاشرے کا قیام، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تحفظ، اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ، دو قومی نظریے کا تحفظ، اردو زبان کا تحفظ و ترقی، مسلم تہذیب و ثقافت کی ترقی، مسلمانوں کی آزادی، مسلمانوں کی معاشی بہتری، مسلمانوں کی سیاسی و معاشرتی ترقی، فرقہ وارانہ فسادات، ہندوؤں کے تعصب سے نجات، کانگریس سے نجات، رام راج سے نجات، انگریزوں سے نجات، تاریخی ضرورت، پرامن فضا کا قیام اور اسلام کا قلعہ، ملی و قومی و ملی اتحاد کا عالم اسلام۔ تو تحریک پاکستان اصل میں مسلمانوں کے قومی تشخص اور مذہبی ثقافت کے تحفظ کی وہ تاریخی جدوجہد تھی جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور بحیثیت قوم ان کی شناخت کو منوانا تھا۔ تو ان مقاصد کے حصول میں دو قومی نظریے کی ترویج اشاعت نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ دو قومی نظریہ ہی تھا جس نے مسلمانوں کے اندر یہ احساس بیدار کیا کہ برصغیر میں ہندو اور مسلم ایک ہی قوم نہیں بلکہ وہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ ہی تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر انہیں اپنا تشخص، اپنی روایات، اپنے ثقافت کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے پاکستان ناگزیر ہے، ورنہ ہندو اکثریت میں ہونے کی وجہ سے جلد ہی اپنا تعصب و تنگ نظری کی بدولت مسلمانوں کی روایات اور ثقافت کا خاتمہ کر دیں گے، جس کا ثبوت وہ گاہ ہے بگاہ ہے انگریز حکومت کے دوران دیتے رہے تھے، جس کی واضح مثالیں ہندو اور تنازع جیسے تحریکوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔
آئی ہوپ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔